حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دیہاتی صاحب لے آ گیا ان کے حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور ان کو کہنے لگا کہ آپ مجھے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں بتائیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سونا اور چاندی جمع کرتا ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے نصاب کا مالک ہوا، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نصاب کا مالک ہوا، لیکن کیا کہ اس کا حق ادا نہ کیا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے تیار کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی جو سونا چاندی ہوں گے نا، جو جمع کرتا رہا سنبھال کے رکھتا تھا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں 2-4 صندوقوں میں بند کر کے رکھا کہ اس کو ہوا بھی نہ لگے، اسی سونے چاندی کے تختے تیار کیے جائیں گے، لیکن ان کو آگ میں اتنا گرم کیا جائے گا کہ گویا کہ یہ آگ ہی کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سونا چاندی اور لوہا جو ہے یہ تو ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے چلے جائیں، تو اس وقت لوہار یہ درانتیاں بنایا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ درانتیاں جب ان کی مرمت کرنے کے لیے وہ لوہا نرم کرنا ہوتا تھا، انہوں نے تو اس کو بھٹی میں ڈالتے تھے، بھٹی میں ڈال کے اس کو اتنا گرم کرتے تھے، جب نکالتے تھے تو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ لوہا ہے، یہ درانتیاں لوہے کی ہیں، بلکہ یوں لگتا تھا کہ یہ آگ ہی کے انگارے ہیں۔ تو اس لیے جب سونا چاندی وغیرہ کو لوہے کو آگ میں گرم کیا جائے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آگ ہی کے انگارے ہیں۔ تو اسی لیے آقا کریم نے فرمایا کہ آگ کے تختے تیار کیے جائیں گے، یعنی وہ ہوں گے تو سونے چاندی کے، لیکن آگ نے ان کو اتنا گرم کیا جائے گا کہ وہ آگ ہی معلوم ہوں گے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ ان تختوں کے ساتھ اس کی پیشانی کو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جبکہ حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا لوہا یا سونا یا چاندی گرم ہو تو ہمارا ہاتھ نہیں لگتا، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ تھوڑا سا گرم ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس دن وہ سونے اور چاندی کی تختیاں اتنی گرم ہوگی کہ آگ ہی لگے گی، ان کو کیسے برداشت کریں گے؟ آقا کریم نے فرمایا ان کے ساتھ داغا جائے گا، پھر جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی ان کو پھر جدا کیا جائے گا جسم سے، پھر آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، جب پھر گرم ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ فرمایا جس دن میں یہ کام ہوگا اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ جب بندوں کے حساب ختم ہو جائیں کہ لوگ دوزخ میں یا جنت میں چلے جائیں، یعنی حساب ختم ہو جائے، جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں، تو اس وقت کی یہ کام ہوتا ہی رہے گا۔ تو بھلا بتائیے، اور خود فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس دن کی وہ تکلیف اور ذلت اور رسوائی اچھی ہے، آسان ہے، یا آج زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہے؟ اور پھر